السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 25 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی مشرکین سے متعلق کہ کس طرح سے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ جب ان کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، تو اس وقت پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہمیں اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے، یعنی وہاں پر بھی وہ غلط بیانی کر رہے ہوں گے۔ یہ حالت ہوگی ان کی، اور اس میں پھر رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے رسول تو دیکھ وہ کیسے اپنے خلاف جھوٹ بولیں گے۔ شرک کرنے کے باوجود بھی وہ وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی ہم شرک کرتے رہے، وہاں پر بھی وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ تو اس وقت پھر ان کا سب کچھ جو انہوں نے دنیا میں اچھا سمجھ کے کیا ہوگا، نیکی سمجھ کے کیا ہوگا، وہ سب رائے گاں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں تھا۔ دنیا میں وہ جو کچھ بھی کرتے رہے وہ کتاب اللہ کے مطابق نہیں تھا۔ وہ تو انہوں نے وہ کچھ کیا جو ان کے مذہبی پیشواؤں نے کہا، یا جو کچھ ان کے آباء و اجداد کے طور طریقوں سے چلا آ رہا تھا وہی کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو وہ کتاب اللہ کے مطابق تو نہیں تھا۔ تو وہ جو کچھ بھی پھر کیا ہوگا، جن چیزوں کو بھی انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوگا، نیکی سمجھ کے کیا ہوگا، وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لیں آپ، اب سوچ لیں، کیونکہ ہم ایسے نام نہیں لیں گے کہ فلاں فلاں چیز، وہ پھر اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرنے سے لوگوں کے جذبات جو ہیں، مذہبی جذبات ہرٹ ہوتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے بڑی مجبوراً ایگزامپل کے طور پر چیزیں بتائی ہیں، بڑی مجبوراً، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تنقید کرنے کے لیے نہیں، ہمارا کوئی بھی لیکچر کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بات کو سمجھانے کے لیے بامر مجبوری اگر کوئی چیز آ جائے۔ کیونکہ یہ جو سورہ الانعام ہے اس کے اندر توحید کی اتنی چیزیں ہیں کہ میں تو کم از کم میں تو اس کو دیکھتا ہوں میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بڑی صریح اور واضح آیات ہیں، کلیئر کٹ، بڑی یوں کہہ لیں کہ بڑے بلنٹ انداز میں بات کی گئی ہے، بڑے صاف گوئی کے ساتھ۔ قرآن کا انداز ہی بڑا صاف گوئی کے ساتھ بات کرنا ہے انسانوں کے ساتھ، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ جو سورہ ہے اس میں تو بڑا کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ رسول سے خطاب کر کے ایسی مطلب چیزیں واضح طور پر کہی گئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ پھر میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ جب انبیاء کو ان الفاظ سے یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں تو ہم کہاں پر ہیں؟ یہ چیزیں آپ نے غور کرنی ہے۔ سورہ الانعام کے اندر جتنی بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں بڑی قابل غور ہیں۔ تو یہاں رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے رسول دیکھ تو صحیح کہ کیسے وہ اپنے آپ کے خلاف جھوٹ بولیں گے۔ تو اس وقت ان کا جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں نیکی اور ثواب سمجھ کے کیا ہوگا سب ضائع ہو جائے گا، بیکار ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ بیکار ہوگا، ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا، اور ہلاکت بھی ابدی ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے، خود فقہ شریعتیں قوانین مذہبی بناتے تھے اور اللہ کی جانب منسوب کرتے تھے، خود حرام اور حلال کی لسٹیں بناتے تھے اور ان کے حلت اور حرمت کے حکام کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ چیزیں وہ کرتے تھے۔ اللہ کی مخلوق میں سے انہوں نے انسانوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا تھا، اللہ کے اختیارات سونپے ہوئے تھے، اللہ کی طرح انہیں حی اور قیوم وہ سمجھتے تھے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور نظام کائنات چلا رہے ہیں، ان کی منتیں مرادیں پوری کر رہے ہیں۔ لوگ ان کی پھر قبروں کے اوپر جاتے ہیں، میلے اور عرس سے جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ تو اہل تصوف ہے نا، اور جو اہل شریعت ہیں وہ رسول کے نبی کے بالکل پیرلل انہوں نے اپنے ائمہ کو انہوں نے نبی بنایا ہوتا ہے کہ ان کی فقہیں شریعتیں بنائی ہوئی ان کو وہ دین سمجھ کے
ان کو انہوں نے نافذ کیا ہوتا ہے ریاست کی سطح کے اوپر، اور اسی کو وہ دین اسلام سمجھ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو وہ دین سمجھ رہے تھے، یہ ساری چیزیں مذہب کی قیامت کے دن یہ ان کے لیے گم ہو جائیں گی، بیکار ثابت ہوں گی، ان کی ابدی ہلاکت کا باعث بن جائیں گی۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر جھوٹ گھڑ گھڑ کر دین بنا بنا کر پیش کی تھی لوگوں کے آگے۔ خود بھی گمراہ ہوئے تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا تھا۔ اب وہ ان کی پھر ہلاکت خیزی یہاں پر رسول کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ آخرت میں بھی یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ یہ چیز۔ اب ہم آتے ہیں آج کی اس آیت کے اوپر، سورہ الانعام آیت نمبر 25۔ اب یہی لوگ ہیں نا اس دنیا میں جو رسول کے دور میں تھے یا اب ہیں یا قیامت تک آئیں گے، اب ان کے متعلق قرآن کریم مزید بتا رہا ہے، ان کی نفسیاتی حالت بتا رہا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے، ان کا بیہیویئر ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے۔ غور سے سنیے گا کیا کرتے ہیں یہ، کس طرح قرآن کریم کلیئرٹی کے ساتھ باتوں کو سمجھاتا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے، کوئی ایمبیگیوٹی نہ رہے۔ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ، اور اے رسول ان میں سے بعض وہ ہیں جو، کون؟ کیا یہ رہا ہے یَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بظاہر تیری طرف کان لگائے رکھتے ہیں، یعنی ہوتے وہ اپنے شرک کے اوپر کاربن، اندر ان کے دل و دماغ کے اندر شرک ہوتا ہے، اپنے نظریات اپنے مسالک کے اوپر وہ ڈٹے ہوتے ہیں، لیکن تجھے یا تیرے صحابہ کو دکھانے کے لیے بظاہر دکھاوے کے طور پر وہ ایسے شو کراتے ہیں کہ اے رسول کہ وہ تیری باتوں کو بڑا غور سے سن رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم پوری منظر کشی کرتا ہے، پوری ان کی نفسیات سے آگاہ کرتا ہے، ان کی جو مکاری ہوتی ہے اس کو پورا واضح کرتا ہے کہ بظاہر دھوکہ دینے کے لیے بظاہر تیری طرف کان لگائے رہتے ہیں کہ بڑے غور سے تیری باتیں سن رہے ہیں، وہ اے رسول تیری باتیں غور سے نہیں سن رہے ہوتے۔ وہ تو اپنے کفر شرک کے اوپر پختہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو ضد اور تعصب کا مادہ ہے وہ پورا اجاگر ہوتا ہے، صرف تجھے اور تیرے ساتھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ شو کراتے ہیں کہ وہ بڑا کان لگا کے تمہاری باتوں کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس لیے آگے یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اب آگے یہ چیز، اس کو آپ غور سے سنیں گا کیا کہہ رہا ہے قرآن، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اب بظاہر اس کے معنی تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، تو پھر ان کا تو کوئی قصور نہیں نا۔ یہ انداز اسلوب اگر قرآن کا آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، وہ پیچھے بتا رہا ہے کہ ہم نے کیوں ڈالے ہیں، پوری ڈیٹیل پچھلی کتنی آیات گزر گئی ہیں ان مشرکین، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کا بیہیویئر بتاتے ہوئے وہ نہیں آ رہے، اپنی روش سے باز نہیں آ رہے، وہ اپنی اس روش کو، اپنی ضد کو، تعصب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ کا قانون مکافات کیا کرے گا؟ یہی کرے گا نا، اس کے جواب میں پھر ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دے گا۔ اگر وہ غور سے باتیں واقعی غور سے سنتے، ہدایت کی نقطہ نظر سے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم غلط راستے پر نہ ہوں، ہم سنیں نبی کیا کہہ رہا ہے، قرآن کتاب اللہ میں کیا کہا جا رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ اس لیے تو انہوں نے نہیں سنا، وہ تو تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن خود وہ اپنی روش کے اوپر، اپنے تعصب کے اوپر، اپنی ضد کے اوپر، اپنے کفر اور شرک کی باتوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ پھر ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے کہ یہ تو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے،
یہ تو اپنی شرک کی روش کے اوپر گامزن چلے جا رہے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اگر سنتے ہیں تو وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم تمہاری بات دھوکہ سے سن رہے ہیں، تاکہ ان کو دھوکہ ہو جائے کہ یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ یعنی ایک جرم نہیں ہے، کئی کئی وہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو پھر ان کی اس روش کی وجہ سے پھر اللہ کا قانون مکافات کیا کرے گا؟ یہی کرے گا نا کہ ان کے دلوں کے اوپر وہ پردے ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے چیز، یہ اللہ از خود نہیں ڈالتا، وہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو وہ ڈالتا ہے۔ یہ چیزیں آپ سمجھ، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ چیزوں کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ یہ چیز، یہ انداز، قرآن کا انداز سلوک بڑا ہی قابل غور ہے، بڑا ہی سمجھنے کے قابل ہے۔ نہیں سمجھیں گے قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کو آپ سمجھیں گے وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے۔ اگر یہی لفظی معنی لے لیں گے، پورا سیاق و سباق آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ان کا قصور نہیں تھا، ان کے دلوں کے اوپر تو اللہ نے پردے ڈال دیے، تو ان کو پھر کیسے ہدایت آ سکتی تھی؟ پھر یہ معنی بن جائیں گے۔ تو اس لیے بار بار ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن کا انداز اسلوب کیا ہے، کہ کیونکہ عزت اور ذلت کے، ہدایت اور نافرمانی کے یا ضلالت کے یا گمراہی کے جو قوانین ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، اس لیے وہ ان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ جب افراد یا قوم، کوئی بھی لوگ جب ان قوانین کو نہیں مانتے، اپنی مفاد پرستیوں کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو پھر اللہ جو ہے اللہ کا قانون مکافات ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے کہ یہ تو ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ پھر یہ ہوتا ہے ان کی، پھر وہ عقل و فکر کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی، صحیح نتائج اخذ کرنے کی، وہ پھر نہیں رہتی۔ اس کے بعد تو جب یہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کس لیے پردے ڈال دیے جائیں؟ کہتا ہے این یفقہوہ، کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ پھر حالت یہاں تک ہو جاتی ہے، ان کی ضد، ان کے تعصب کی وجہ سے حالت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی عقل و فکر کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی، صحیح نتائج اخذ کرنے کی، وہ اس سے بھی پھر وہ بھی کام نہیں آتی، اس سے بھی کام نہیں لیتے۔ کس وجہ سے؟ ان کی ضد اور تعصب۔ ضد کیا ہے؟ کہ شرک کے اوپر رہنا ہے، کتاب اللہ کی بات نہیں ماننی۔ اس کا پھر انجام کیا ہے؟ دلوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر کوئی بات سمجھنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہی حالت ہو رہی ہے نا آج ہماری میجورٹی کی، یہی حالت ہے نا۔ جب بھی آپ قرآن کی بات کریں تو آگے سے کیا ہوتا ہے؟ تکرار شروع ہو جاتی، بحث شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر وہ قرآن کی باتیں سمجھنے لگ جائیں، سننے لگ جائیں، پھر سمجھنے بھی لگ جائیں، مذہب نہیں رہتا، مسلک نہیں رہتے، عقائد نہیں رہتے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان عقائد کے ساتھ ان کے مفاد پرستیاں جڑی ہوتی ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں بہت بڑے۔ دیکھیے تو صحیح، یہ جو مذہب کے جو لوگ ہیں، ان کے مذہبی ادارے، کتنی ان کے بجٹ ہیں، کتنے ان کی آمدن ہے، لاکھوں کروڑوں میں، تو وہ کیوں چھوڑنے لگے؟ پھر دولت، شہرت، مقبولیت، وہ تو اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اس سے جو ان کو معاشرے کے اندر بے پناہ قوت، طاقت، بلکہ سیاسی اقتدار تک حاصل کیا ہوتا انہوں نے۔ بڑی بڑی حکومتیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس سے وہ صحیح راستے پر نہیں آتے۔ اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے وفی آذانہم وقرن، اور ان کے کانوں میں بہراپن ہے۔ کیوں؟ ان کے تکبر کی وجہ سے، کہ وہ کہتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہے۔ یہ ہوتا ہے تکبر۔ تکبر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے۔
وہ اس لیے وہ قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جو اس کے مسالک مذاہب یا جو اس کے ائمہ نے جو اس کو بتایا ہوتا ہے وہی اس کے نزدیک دین ہوتا ہے، وہی حق ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ چیز ہوگی. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ ہر آیت کو دیکھ بھی لیں، قرآن کی ہر آیت نشانی ہے. ہر آیت جتنی بھی ہے وہ نشانی ہے اللہ کے قوانین کی، اللہ کے قوانین کی صداقت کی نشانی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرو معاشرے کے اندر، پھر دیکھو معاشرہ جو ہے کیسے ترقی کرتا ہے. تو یہ آیات اللہ کے قوانین کی نشانیاں ہیں. تو کہتا ہے کہ اگر وہ ہر آیت یعنی نشانی کو دیکھ بھی لے تو کہتا ہے کہ لا یؤمنوا بہا، تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ پیچھے چیز کہی جا رہی ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دکھا اللہ کو. یہ آگے بھی چیزیں آئیں گی، پیچھے بھی ہے کہ ہمیں کتاب، ہم اس کتاب کو چھو بھی لیں. تو کہتا ہے اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے کہ اوپر سے نازل ہوتی کتاب یہ دیکھ لیں، اس کو چھو بھی لیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے. کہتا ہے کہ وہ تب بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اللہ کی آیات کو دیکھنے کے باوجود بھی. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے حتیٰ اذا جاؤک. اب اگلی بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ حتیٰ کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں. اب رسول سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ اے رسول جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو پھر ان کا یہ کرتے کیا ہیں. کہتا ہے یجادلونک، وہ تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں. یعنی بجائے اصلاح کرنے کے وہ تو الٹا رسول سے جھگڑا کرتے ہیں. یہ کرتے تھے وہ رسول کے ساتھ کہ صحیح بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور پھر جھگڑا بھی کرتے تھے. پھر اس کے بعد کیا یہ رہا ہے یقول الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے آیات سے انکار کیا کہتے ہیں. اب دیکھیے ان کا کہنا کیا ہے، قرآن کریم یہ بھی بتا رہا ہے. اب سوچئے گا جن کا یہ کہنا جو آگے بتایا جا رہا ہے تو پھر وہ کہاں سے ہدایت حاصل کرتے، کیا کہتے تھے وہ قرآن کے متعلق. آج بھی یہی کچھ کہا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا، آج بھی یہی کچھ کہا جا رہا ہے کتاب اللہ کے متعلق. ان کا کہنا یہ تھا، آیت کا اختتام ہو رہا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں. رسول کو وہ جھگڑتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو تم ہمیں سناتے ہو یہ تو پہلے دور کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ، یہ بیہیویئر جس قوم کا ہو، شرک کی اتنی گہرائیوں میں وہ گری ہوئی ہو قوم، تو یہ ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ. کہاں سے اس کو ہدایت حاصل ہونی ہے، کہاں سے اس نے اپنے اس دنیا کی زندگی کو سنوارنا ہے اور آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے. وہ تو اس دنیا میں بھی تباہ ہو جاتی ہے اقوام، اور آخرت میں بھی وہ ابدی طور پر پھر تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ جاتی ہے. تو دنیا میں بھی وہ اقوام تباہ ہو جاتی ہیں اور آخرت کی تباہی تو پھر وہ ابدی ہوتی ہے. غور و فکر کریں، یہ بڑی قابل غور آیات ہیں. اس کے مخاطبین ہم ہیں. آج ہم زندہ ہیں تو ہم مخاطب ہیں. جب ہمارے بعد اگلی قوم آئے گی، اگلے لوگ آئیں گے، وہ اس کے مخاطب ہوں گے. قیامت تک کے انسانوں کو یہ مخاطب کرے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.